پاکستان کے باشندے جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب کی صورت میں لوگوں کے گھر، لوگوں کے مال مویشی اور لوگوں کی جانیں وہ چلی گئی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، انہیں سمجھانے کا انداز اپنایا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے علم میں ساری باتیں آتی ہیں کہ ہر سال 2 سال بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس عذاب الہی کے بعد بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور نہ ہی نصیحت عبرت پکڑتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ باز نہیں آتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان آج ہمارے ان حالات میں کس قدر صادق آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ، ہم مسلمان، خصوصاً ہم پاکستان کے جو باشندے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہر سال ہی تقریباً 2 سال بعد عذاب آ رہا ہے، اور یہ عذاب اب پے در پے مسلسل ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ ویسے تو بہت سارے عذاب پہلے ہی ہمارے مقدر میں ہیں، ہمارے اعمال، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے مہنگائی کا عذاب ہے، بے روزگاری کا عذاب ہے، اور بہت سارے مسائل اور بہت سارے فتنے ہیں جن کا ہم لوگ شکار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے بڑے عذاب بھی ہمارے اوپر 2 سال بعد نازل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے واپس پلٹیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف۔ اگر لوگ اس سے عبرت پکڑ لیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو بڑے عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پہلے بڑی بڑی مضبوط قومیں اور اپنے دور کے حساب سے بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں، اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دی، ان کی نسلیں اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ ان کے آج بھی آثار جب لوگ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں ہزاروں سال پہلے اتنی مضبوط قومیں، اتنی قوت والی قومیں، کہ آج ٹیکنالوجی اور ترقی کے اتنے دور میں بھی وہ چیزیں بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں نظر آتا، ابھی دور دور تک جو اس دور میں انہوں نے بنائی۔ اہرام مصر دیکھیں، ابھی تک سائنس کے سامنے بھی یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بنا لی اتنے بڑے بڑے بلاکس، جو آج سب سے بڑی جو ہیوی مشینری ہے اس کے ذریعے بھی اٹھا کر اتنی بلندی پر نہیں لے جائے جا سکتے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جوڑے گئے اور ایک ترتیب کے مطابق، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے ان لوگوں کی قوت کا اندازہ کر کے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آنے واحد میں ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے مضبوط لوگ تھے، اتنی مضبوط قومیں تھیں، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ پہاڑوں کو تراشنا کوئی آسان کام ہے؟ آج اس ترقی کے دور میں بھی اتنی ہیوی مشینری ایجاد ہو چکی ہے، اس کے باوجود پہاڑوں کو تراشنا بہت مشکل کام۔ پہاڑوں کے اندر سرنگ بنانا، سمپل سوراخ کر کے وہاں سے سڑک گزارنا کتنا دشوار کام ہے، سالوں لگ جاتے ہیں چند کلومیٹر کا جو ہے پہاڑ اس کو کاٹنے میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دور میں، اپنے دور میں ہزاروں سال پہلے اتنے مضبوط لوگ تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بناتے تھے۔ قرآن نے ان محلات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو عبرت نہیں پکڑتے لوگ کہ ایسے مضبوط اور کڑیل لوگ بھی اللہ کے عذاب کی تاب نہ لا سکے۔